آغاز میں خبر یہ ہے، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر پر نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتا ہے۔ نام نہاد حد بندی کمیشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی کو بے اختیار کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کا تنازع ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ جموں و کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رات گئے بغیر پروٹوکول لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غفلت اور کرپشن کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی حکومت کو عام آدمی کی تکالیف سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ عدم توجہ اور بالکل یعنی عام آدمی سے مکمل طور پر پچھلی حکومت کا جو تعلق تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور عام آدمی کی زندگی سے، مشکلات سے، ان کی تکالیف سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدترین غفلت اور بدترین تساہل اور کرپشن کی بنا پر لوڈ شیڈنگ جو ہے، بجلی کے منصوبے وافر مقدار میں ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری تھی۔ پاکستان تحریک انصاف آج میاں والی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، جبکہ نون لیگ بھی عوامی رابطہ مہم کے لیے تیار ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے حلقہ انتخاب میاں والی میں آج جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ میاں والی جلسہ عمران خان کی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں ہوگا۔ جلسہ جنرل بس اسٹینڈ گراؤنڈ میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب نون لیگ بھی عوامی رابطہ مہم کے لیے تیار ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ آغاز 7 مئی کو شام میں سیاسی پاور شو سے ہوگا۔ اس کے بعد شانگلہ، سوابی، اٹک، گجرات اور اکاڑہ میں بھی جلسے کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب پاکستان میں جی حضوری کرنے والے مل گئے۔ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے تھے۔ اب جس کو ٹکٹ دوں گا اس سے کاروبار نہ کرنے کا حلف لوں گا۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ ابھی پہلا مار کا مارا ہے، کچھ مار کے اور سر کرنے ہیں۔ پورے ملک کو ٹھیک کریں گے، غریب امیر ہوگا تو پاکستان امیر ہوگا۔ پاکستان کو وہ عزت دلائیں گے جو اس کا حق ہے۔ وہ نواب شاہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے اور یہی التجا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر دکھائیں، صبر کریں۔ ابھی میں نے پہلا مارکا مارا ہے، ابھی اور تھوڑے مارکے مارنے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی اور بھی ضرورتیں ختم کر دوں گا، اور ضرورتیں میں کریٹ کر کے بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کا موسم بھی ٹھیک کروں گا، آپ کا ماحول بھی ٹھیک کروں گا، اور آپ کا ملک بھی ٹھیک کروں گا، اور پاکستان کو وہ عزت دلواؤں گا جو اس کا پاکستان کا حق ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے پر کارروائی، خواجہ آصف نے مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں سیاسی مخالفین پر مقدمات کو معیوب سمجھتے ہیں، اسے سیاسی انتقام ہی سمجھا جائے گا۔ اعلیٰ قیادت سے درخواست ہے گرفتاریاں نہ کی جائیں، تھانوں اور مقدمات کا سہارا کیوں لینا، اللہ کی عدالت سے رجوع کریں۔ وہ سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم کسی پہ مقدمات نہیں بنائیں گے۔ میں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی مخالفوں کے مقدمات بنائے جائیں۔ میں نے اگلے دن کہا تھا، میں گواہ ہوں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو واقعہ ہوا، جو بے حرمتی ہوئی، میں گواہ ہوں، میں وہاں پہ تھا۔ لیکن ہم لوگ سیاستدان ہیں، اگر ہم مقدمے بنائیں گے تو کہا جائے گا جی یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے بیرون ملک سازش کے تماشے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی نااہلی کو بیرونی سازش کا لبادہ نہیں پہنا سکتے۔ انکوائری کمیشن غیر جانبدار ہوگا، آزادانہ طور پر تحقیقات کرے گا۔ انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ سازشی ٹولہ بچ نہیں سکتا،
اس نے 4 سال ملک کو لوٹا اور اب رو رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہیں۔ اب ایک سلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا، جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ 4 سال لوٹ مار، چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے غیر ملکی خط پر حکومتی مجوزہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کریں گے جو اوپن سماعت کرے گا۔ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں، آپ کے گھبرانے کا وقت کل کے جلسے کے بعد شروع ہوگا، جبکہ فاروق حبیب نے کہا کہ حمزہ شہباز قطر سے واپسی پر مقصود چپراسی کو بھی لیتے آئیں، الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، ان کو نااہل کرے۔ تحریک انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گی، آزاد عدلیہ کے تحت ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا اور جو اوپن ہیئرنگ کرے گا۔ ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں۔ آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا جب اگلے چند دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال دینی ہے۔ پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ پاکستان میں بیرونی طاقت کو اڈے دینے کی یا کوئی کوریڈور دینے کی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ کرے۔ ہمارا جو مطالبہ ڈے 1 سے ہے وہ مطالبہ سپریم کورٹ کے تحت آزاد کمیشن ہے اور اس کی اوپن کھلے عام جو ہے وہ ہیئرنگ ہے تاکہ پوری قوم جان سکے۔ حمزہ شہباز آج کل جو ہے وہ پتہ چلا قطر کے نجی دورے پہ ہیں، تو اب ان کو میرا مشورہ یہ ہے تو واپسی پہ اس مقصود چپڑاسی کو بھی لیتے آئیں۔ اب ہمارا الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ ہے، تمام تر تحفظات کے باوجود یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے، جو آئین کے اندر آرٹیکل 63A ہے، بڑی کھلے عام خلاف ورزی ہوئی ہے 63A کی، اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ان کو نااہل کریں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرول پر 30 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر نقصان برداشت کر رہی ہے۔ عمران خان کے IMF سے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت 245 روپے ہونی چاہیے تھی۔ رواں ماہ حکومت کو 102 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ گیس سیکٹر میں عمران خان 1500 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر۔ تو ان کا یہ ہے کہ 210 روپے 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی۔ اسی مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے، اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے۔ ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے، یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی۔ اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپے آئے۔ گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے، وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کے جواب میں تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا کہ ایک ماہ میں معیشت بے ہنگم ہو گئی، موجودہ حکومت کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں، تیل کی قیمتوں پر ابہام ہے، مہنگائی بڑھ گئی، وزیر خزانہ کو آٹے اور چینی کی قیمت کا پتہ ہی نہیں، زر مبادلہ کے ذخائر نیچے جا رہے ہیں، سعودی عرب سے 8 ارب ڈالر لینے گئے، 3 ارب ڈالر واپس دینے پڑ گئے، IMF سے ابھی تک کوئی پروگرام طے نہیں پایا، ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، فوری الیکشن کروانے چاہیے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ 1 مہینے کے اندر معیشت بے ہنگم ہو گئی، نالائکی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی، ابہام پیدا کرنے کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر ڈیزل کی کسان کو شارٹیج آ گئی، مہنگائی میں اضافہ، اور مہنگے ترین 4 LNG کے سودے جو ہیں وہ خرید لیے گئے،
اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک غیر سنجیدہ سیاسی قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ ملک جو ہے وہ آپ کی اس نالائکی اور مکمل طور پہ جو بد انتظامی ہے اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے۔ آپ نے کہا ہم سعودی عرب سے 8 ارب ڈالر کے پیسے لا رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ کے جو رپورٹر ہیں ان سے وہ خبر لگوائی، اور اس کے بعد آج خبر آپ یہ دے رہے ہیں کہ جو پچھلے 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ نے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں وہ بھی وہ واپس مانگ رہے ہیں، اور آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہ واپس لیں۔ یعنی 8 ارب ڈالر لینے گئے تھے اور 3 ارب ڈالر دینے پڑ گئے۔ IMF کے اوپر کہتے تھے جی 1 سال مزید ایکسٹینڈ کر دیا، 2 ارب ڈالر اور ملیں گے۔ بھائی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی IMF کی طرف سے، ابھی تک آپ کی طرف سے بھی کوئی مارکیٹ کو سرٹینٹی نہیں جا رہی کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں یا نہیں پائے ہیں۔ اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل رہے فوری طور پہ آپ الیکشن میں چلے جائیں۔ یہ قوم اب مزید الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا طاہر نے کہا ہے کہ نیازی حکومت کے 3.5 سال کے دوران پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ 43 مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل ہوئے۔ کہانیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان ذرائع آمدن بتائیں۔ یہ 43 مشکوک بینک ٹرانزیکشنز ہیں، 43، جس کے تحت یہ 85 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 70 کروڑ روپیہ ہے جو کیش کی شکل میں آیا ہے۔ یہ 43 مشکوک ٹرانزیکشنز صرف پچھلے 3.5 سال کے ہیں، جس کے تحت یہ کئی 100 کروڑ روپیہ بٹورا گیا ہے۔ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو اپنا ذریعہ آمدن بتائیں کہ یہ نیا گھر زمان پارک کا یہ کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا؟ بتائیں کہ فیروز والا کی جو زمین ہے وہ وراثتی ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں کہ وہ آپ نے کس خاتون سے خریدی تھی؟ عطا طاہر کے پاس کوئی کام نہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، ان کو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو میری اہلیہ پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے PTI کے دور حکومت میں کوئی امنسٹی نہیں لی، بیرون ملک جانا ہمارا معمول ہے، جلد پاکستان لوٹ آئیں گے۔ احسن جمیل گجر پروگرام نقطۂ نظر میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے عمران خان کے خلاف، اور انہیں سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے فری کے خلاف یہ انتقامی کاروائیاں اور اس طرح کی چیزوں میں اس کو یہ لا رہے ہیں۔ طارق صاحب تو ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ ان فضولیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کے کاروبار بھی کوئی FBR میں ڈکلیئرڈ ہے، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے ان FBR پیپرز۔ بیرون ملک ہم آتے جاتے رہتے ہیں، آزاد شہری ہیں، ہمارا حق ہے، ہم جہاں مرضی جائیں، جہاں مرضی سے آئیں۔ میں تو آ رہا ہوں انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر صاحبہ بھی آ جائیں گے، 1-2 مہینے تک وہ بھی آ جائیں گی، اور اگر پہلے ضرورت پڑے گی تو پہلے بھی ہم آ جائیں گے۔ کتنا بڑا ایشو ہے FBR میں، اگر کسی بندے کی کوئی چیز غلط یا درج ہے یا اس نے جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی بات کی ہے فرض کریں، تو اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ساری نون لیگ جو ہے یہ ترانہ ہی فریقہ کہا رہی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے حرمتی پر عمران نیازی بلا تاخیر قوم سے معافی مانگے۔ ڈیوٹی جج کے کہنے کے باوجود راشد شفیق نے اپنا فون پولیس کو نہیں دیا۔ یہ عمران اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے۔ وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالت نے شیخ راشد کے ویڈیو پیغام کی تصدیق کے لیے موبائل فون برآمد کرنے اور فورینسک کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے اصرار کے باوجود شیخ راشد شفیق کا فون پولیس نے نہیں دیا۔ یہ عمل عمران خان اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہوئیں عمران خان سے باخبر تھے۔ 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی۔ چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ الگ ہو جائیں تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ 15 تاریخ کو گرفتاری دینا چاہتا تھا، عمران خان نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ سعودی عرب کی تحقیقات سے ثابت ہوا میرا بھتیجا وہاں نہیں تھا۔ میں نے تو مارچ میں کہا تھا کہ مارچ میں ہماری حکومت کے لیے مسائل ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں اندر سے باخبر تھا سارے معاملات سے۔ عمران خان کو بھی خبر تھی۔ میں 15 تاریخ کو فیصل آباد جلسے میں جا کے مدینہ ٹاؤن گرفتاری دینا چاہتا تھا، لیکن عمران خان نے مجھے کل روکا کہ ایسا آپ نہ کریں۔ سعودی عرب میں انویسٹیگیشن میں میرے بھتیجے کو ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں نہیں تھا۔ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں تفتیش میں وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے اور خروج لگ گیا وہاں سے، پھر 2 گھنٹے بعد انہوں نے اس پہ پرچہ کاٹا ہے۔ امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے 2 ووٹوں کی اکثریت سے۔ صرف کل اگر سالک اور چیمہ علیحدہ ہو جائے تو یہ ختم ہے۔
تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ اگلی عید تک غلاموں کی حکومت نہیں رہے گی، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے، پوری قوم کو جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگلی عید میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی بات کر رہا ہوں، بقرہ عید کی اگلی عید جو آئے وہ اس جو غداران وطن کا ٹولہ جس نے ایک بیرونی سازش کے تحت ایک مداخلت کر کے ایک پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن 22 کروڑ پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن عمران خان صاحب کو گھر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلی عید ان غداروں سے پاک ہو، ان غلاموں سے پاک ہو، اور ہمارا وزیر اعظم، ہمارے دلوں کا وزیر اعظم، عالم اسلام کا لیڈر، محافظ ناموس رسالت عمران خان صاحب کی انشاءاللہ ان کی حکومت میں، ان کی وزارت عظمیٰ میں انشاءاللہ اس قوم کی اگلی عید ہوگی۔ گندے لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے تو گندے لوگوں سے نمٹنے کے لیے پوری قوم جاگتی رہے، مشتری ہوشیار باش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف اضلاع کے ہنگامی دورے کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ حمزہ شہباز ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سرکاری ہسپتالوں، تھانوں سمیت دیگر مقامات پر عوامی مسائل اور سہولیات کا جائزہ لیں گے۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ اب صرف کام کرنے کا وقت ہے، افسران باتیں کم کریں، کام زیادہ کریں۔ صوبے میں بے شمار مسائل ہیں جنہیں آہستہ آہستہ ٹھیک کریں گے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا چارج سنبھال لیا، وہ آج سے ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈاکٹر مرتضیٰ سید اسٹیٹ بینک میں ڈپٹی گورنر کے عہدے پر فائز تھے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سید اسٹیٹ بینک کے سینئر ترین ڈپٹی گورنر تھے۔ 27 جنوری 2020 کو 3 سال کے لیے ڈاکٹر مرتضیٰ سید کو اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر نامزد کیا گیا تھا۔ حکومت کی جانب سے ڈاکٹر رضا باقر کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد توسیع نہیں دی گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے وفاقی حکومت سے صوبہ سندھ کو حصے کا پانی دینے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، وفاقی حکومت اس معاملے پر نوٹس لے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پانی کی قلت سے زرعی پیداوار اور پھلوں کے باغات متاثر ہو رہے ہیں، کسان اور آباد کار پریشان ہیں، فصلوں پر لاگت کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے اپیل کی کہ 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ قومی ہاکی ٹیم یورپ کے کامیاب دورے کے بعد آج وطن واپس پہنچے گی۔ ٹیم مینیجر اولمپئن خواجہ جنید نے میچز کو شاندار تجربہ قرار دے دیا۔ نیدرلینڈز، جرمنی اور اسپین میں ہاکی میچز کھیلنے کے بعد قومی کھلاڑیوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اسکواڈ 6 مئی کی صبح لاہور پہنچے گا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو نیدرلینڈ کے خلاف یورپ ٹور کا آغاز کیا گیا، جبکہ اسپین نے آخری میچ میں 5-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیم مینیجر اولمپئن خواجہ جنید نے ٹور کو زبردست تجربہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایونٹس کے لیے بہترین تیاری ہو گئی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج خشک رہے گا۔ برائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، چترال اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں سبی اور تربت میں شدید گرمی پڑے گی۔ سندھ میں دادو، موہاں جداڑو، نواب شاہ میں موسم شدید گرم رہے گا۔